میرے عزیز دوستو، آج سے 41 سال قبل اپنے مرحوم قائد مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کو ان کی دینی، سیاسی، ملی خدمات پر انہیں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صوبے کے کونے کونے سے یہاں جمع ہیں، اور مزید یہ کہ ہم ان کے روح انور سے یہ عہد کرنے آئے ہیں کہ مفتی صاحب اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کے رحلت کے بعد ہم خاموش نہیں رہے، آپ ہی کے فرزند کو ہم نے جماعت کی قیادت سونپی، اور وہ فرزند آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی ہمت اور جرأت کے ساتھ اس قافلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس نے کئی تاریخیں رقم کی ہے۔ اس کی قیادت میں ہم نے، اے مرحوم قائد، ان کی قیادت میں ہم نے دارالعلوم دیوبند کا یوم تاسیس منایا، 7 سالہ یوم تاسیس۔ ان کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام کی 7 سالہ یوم تاسیس منایا، جس میں 40 لاکھ سے زیادہ لوگ 3 دن تک جمع رہے۔ اسی طرح مرحوم قائد اس حالیہ دور میں جو ظلم و جبر کا دور ہے، فسطائیت ہے، جبر ہے، اور ایسی حکومت جو سلیکٹڈ ہے، نالائق اور نااہل ہے، اس کے خلاف آپ کے فرزند کی قیادت میں، آپ کے جانشین کی قیادت میں پاکستان میں 15 ملین مارچ کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آزادی مارچ کیا، جو دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ اے میرے مرحوم قائد، ہم نے آپ کے مشن کو نہیں چھوڑا۔ جن لوگوں نے آپ کی مشن کو چھوڑا، آج لوگ ان کو تھوکتے بھی نہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ سے عہد کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے عہد کرتے ہیں کہ مولانا صاحب، ہم انشاءاللہ تعزیز آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، اور ہر آواز پر لبیک کہیں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ تم جاؤ اور قتل اور جنگ کرو، ہم میں ہمت نہیں۔ اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، آپ کی تربیت نے ہمیں وہ جرأت دی ہے کہ ہر ظالم کو، ہر جابر کو، ہر طاغوت کو شٹ اپ کرنے کا حوصلہ دیا ہے۔ اور آج بھی ہم مولانا صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مفکر اسلام
مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی جو خواب تھی اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا، اس جدوجہد میں میرے کارکن، میرے ساتھی، پاکستان بھر کے کارکن آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ پاکستانی قوم بھی آپ کے ساتھ۔ میرے عزیز دوستو، یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ بھی ذرا یہ نعرہ بلند آواز سے لگائیں، حکمران فراموش کر چکے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لیکن 74 سال گزرنے کے باوجود نہ یہاں اسلام آیا، نہ آئین کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریت پاکستان، نہ یہاں جمہوریت آئی، اسلام بھی نہیں آیا، جمہوریت کو بھی پنپنے نہیں دیا جا رہا، کٹ پتلی حکومتیں بن رہی ہیں۔ تو پھر وہ کون سا نعرہ ہے جو اتنی قومیتوں کو ہم اس نعرے پہ اکٹھا کریں؟ وہ کون سا پرکشش نعرہ ہے؟ تم نے پاکستان کے حصول کے بنیادی نعرے کو بھلا دیا ہے، اسے پس پشت ڈالا ہے، اور اب موجودہ حکمران کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں۔ موجودہ حکمرانوں کی شکل آپ دیکھیں، ان کی بدعمالیاں دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں۔ ریاست مدینہ کا نام لے کے یہ ظالم ریاست مدینہ کی تضحیق کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام کے کارکن سد سکندری بن کے ان ظالم حکمرانوں کے جو غلط خواہشات ہیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کو، اسلامی اقدار کو پامال کرنے یا ان کی تضحیق کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، مولانا صاحب سد سکندری بن کے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ملک کے اندر مہنگائی دیکھے، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے بات کر رہی ہیں۔ آپ بے روزگاری کو دیکھیں، ہر چوک پہ درجنوں لوگ کھڑے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ چینی آٹا چور جو آپ کے حکومت میں شامل ہے، جن پر آٹا چوری اور چینی چوری ثابت ہوئی، ان کے خلاف تو کارروائی نہیں ہو رہی۔ آپ کی احتساب عدالتیں صرف اپوزیشن کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے ہے۔ آپ نے اپنے حکومت کا احتساب نہیں کیا۔ آپ کی صوبائی حکومت نے جو یہاں گل کھلائے ہیں، اس کا کوئی احتساب نہیں ہے۔ احتساب میرا ہے، احتساب کسی اپوزیشن لیڈر کا ہے۔ لیکن جیسے کہ کہا گیا، ہم روز اول سے آپ کی حکومت کے انکاری ہیں۔ آپ کے حکومت کے جو بھی معاہدے باقی ممالک سے ہوں گے، ہم آئیں گے، ان معاہدوں پر نظر ثانی کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہمارے پڑوس میں ایک انقلاب آیا ہے۔ ہمارے پڑوسیوں نے
افغان غیور عوام نے 3 سپر طاقتوں کو مسلسل شکست دی ہے. کیا ہم انہیں خراج تحسین نہ پیش کریں کہ اپنی آزادی کی جنگ مسلسل لڑ کے انہوں نے آزادی حاصل کی ہے. سب سے پہلے عالمی استعمار انگلینڈ کو شکست دیا. ان کے پاؤں نہیں جم سکے افغانستان میں. اس کے بعد سوویت یونین نے افغانوں سے پنجہ آزمائی کی کوشش کی. سوویت یونین کو بھی افغان مسلمانوں نے، طالبان نے شکست سے دوچار کیا. پھر امریکہ بہادر نیٹو کے 48 ممالک کو لے کر افغانستان میں داخل ہوا. کارپٹ بمباری کی، افغانوں کی نسل کشی کی، مگر افغان طالبان کی قیادت میں جمے رہے، جنگ جاری رکھا. آخر کار امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست دیا. اور وہ امریکہ جو طالبان کو دہشت گرد کہتا تھا، 2018 میں طالبان سے مذاکرات کی بھیک مانگنے لگا. انہوں نے کہا کہ ہم تو دہشت گرد ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے آپ تیار نہیں. امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کہا کہ ہمیں توبہ ہے. جو آپ کا ٹائٹل ہے دہشت گردی کا، جو ہم نے لیبل لگایا دہشت گردی کا، وہ بھی ہم محو کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. مہربانی کریں، آئیں آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ہمیں امن سے افغانستان سے جانے دیں. تو میرے عزیز دوستو، یہ 2 سال مسلسل جو مذاکرات رہے، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ امریکی افواج، نیٹو کے افواج جاتے جاتے ان کا سوویت یونین کی طرح حشر نہ ہو جائے، بھیک مانگتے رہے. آخر مقررہ تاریخ پر انہوں نے افغانستان کو خالی کر دیا. اب افغانستان میں ایک انقلابی حکومت آئی ہے. ابھی اس کو 2-3 مہینے نہیں گزرے. عمران خان بھی کہتا ہے افغانستان میں جامع حکومت بننی چاہیے. امریکہ بھی کہتا ہے کہ افغانستان میں تمام قوتوں کو شامل کیا جائے. برطانیہ، یورپی ممالک. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں اگر ایک پارٹی کی حکومت آتی ہے تو کیا امریکی جیتی ہوئی جماعت پارٹی دوسری پارٹیوں کو بھی ساتھ ملا کے، آپ پاکستان کی مثال لے لیں، کیا پاکستان میں یہ جو موجودہ کٹ پتلی حکومت ہے، کیا اس نے پاکستان میں تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے اس نے حکومت بنائی ہے؟ نہیں. جب تم نہیں بناتے، جب تم اپنے مخالفین کے خلاف کیس بناتے اور طالبان کے خلاف 20 سال سے مسلسل آپ کی قیادت میں جنگ لڑی گئی اور جو حکومت تھی وہ ان کے خلاف آپ کے ساتھ مل کر ان کا قتل عام کرتا رہا. اب اس حکومت میں شامل ان لوگوں کو طالبان کیسے حکومت میں شامل کرے جنہوں نے طالبان کا قتل کیا ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ امریکہ کو افغانستان میں مداخلت کا حق ہے، نہ پاکستان کو افغانستان میں مداخلت کا حق ہے، نہ بھارت اور اسرائیل کو پاکستان میں مداخلت کا حق ہے، نہ ہی یورپی ممالک کو
افغانستان میں مداخلت کا حق ہے. افغان عوام کو آپ اپنے حال پہ چھوڑے. وہ خواتین کو بھی حقوق دینا چاہتے ہیں. وہ خواتین کے علاوہ جو مردوں کے حقوق اس وقت سلب ہے, وہاں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معاشی بحران ہے. ان کو ذرا آپ چلنے دے, ان کو کام کرنے دے. آپ آتے ہی جناب عالی پھر کوئی بہانہ بنا کے جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ تم افغانستان میں شکست سے دوچار ہو چکے ہو. اب انشاءاللہ تمہیں ہمت نہیں ہوگی کہ پھر افغانستان میں جنگ کرے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں افغانستان کے ان قوتوں کو بشمول طالبان جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف 20 سال جنگ لڑے, سوویت یونین کے ساتھ 10 سال جنگ لڑے, عالمی استعمار انگریز کے ساتھ جنگ لڑے, ان کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں. اور میں پھر اپنی صوبائی قیادت اور کارکنان کا, تمام اضلاع کی قیادت کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے جہد مسلسل کے نتیجے میں اتنی بڑی اور عظیم الشان کانفرنس منعقد کی ہے. اور انشاءاللہ مفتی محمود کا یہ مشن قیامت تک جاری رہے گا. جمعیت علماء اسلام کا جب تک ایک کارکن زندہ ہے یہ تحریک جاری رہے گی. اور میں ایک نعرہ لگاتا ہوں, آپ بھی مل کر میرے ساتھ وہ نعرہ لگائیں, جب تک سورج چاند رہے گا. ذرا زور سے بولیں, جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, مفتی تیرا نام رہے گا. وآخر دعوانا یہ